الف اللہ کی نعمتیں ہیں. دقت چاہوں گا میری اور آپ کی زندگی کا الف یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. ہماری اور آپ کی زندگیوں کا الف یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا جی آپ کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے نماز پڑھوانے کے لیے جو فارمولہ دیا ہے اس فارمولے کو دوہرا دیجئے. کیا جی وہ کیا فارمولہ ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو. تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ بس اللہ کی نعمتوں کو جتنا دہراتے چلے جائیں گے سجدہ بڑھتا چلا جائے گا. اسے بتایا جائے کہ بیٹا بغیر مانگے جو آنکھیں تمہیں مل گئیں، اے میرے لال یہ جو سالم ہاتھ تمہیں مل گئے، یہ جو تمہارے پیر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، یہ جو تمہارا دماغ صحیح چل رہا ہے، اور یہ نعمتیں گنتے چلے جاؤ لا تحصوہا. تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی میں نہیں لا سکتے. وہ ساری نعمتیں انگنت ایک طرف اور ان نعمتوں پر حاکم نعمت ولایت اہل بیت ایک طرف. تم اس ایک نعمت کے عوض بھی اگر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو، اگر اللہ کا سجدہ ادا کرتے رہو تو نعمت بڑی ہے اور ہمارے سجدے میں کوتاہی بھرپور ہے. اس کے باوجود بھی کوئی رہے گا جو نماز نہ پڑھے. تو میرا مضمون کیونکہ با اور تا اور سا اور اسی طرح الف بے سے لے کر یا تک ہمارا مضمون نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے کسی اور موقع پر. مولا کے الفاظ ہیں، مولا علی کے الفاظ ہیں کہ الف سے مراد فعلا اللہ کی نعمتیں مراد ہیں. لیکن ہمارا اس روایت میں سے محمد کا جو میم ہا میم دال، یہ جو 4 حرف ہیں اور ایک حرف تکراری ہے، 5 حرفی، ان کے اوپر غور کرنا ہمارا مطلب ہے. کل کی گفتگو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے تکرار نہیں کر رہا مگر مربوط کر رہا ہوں اپنی بات سے کہ میم سے مراد کیا ہے. مولا علی نے فرمایا میم کے 2 معنی ہیں. میم کے 2 معنی ہیں. ملک اللہ الذی لا یزول. میم سے مراد اللہ کا ملک جس کو زوال نہیں ہے. میم سے مراد مولا علی فرما رہے ہیں میم سے مراد اللہ کا ملک، ملک اللہ الذی لا یزول، ملک الہی جس کو کوئی زوال نہیں ہے. دوسرے معنی مولا کرتے ہیں وَدَوَامُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْنَى، اور اللہ کی دیمومیت، اللہ کا دوام، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ ہے. دوام اللہ الذی لا یفنا، اللہ کا دوام، اللہ کی دیمومیت جس کو پھر اللہ کو پھر فنا نہیں ہے. یہ کل گفتگو ہو گئی، مگر جو بات آج سے پیوستہ کر رہا ہوں کل سے آج کی بات کو، وہ یہ کہ ملک اللہ کا، ملک اور مالکیت اور ملکیت کی 2 قسمیں ہیں. آمادہ ہیں بابا کے بڑھے؟ ملک، مالکیت اور ملکیت کی 2 قسمیں ہیں. ملکیت یا حقیقی ہے یا ملکیت اعتباری ہے. ملکیت یا حقیقی ہے، ملکیت یا فرضی ہے. ملکیت یا حقیقی ہے، ملکیت یا قراردادی ہے. یعنی ملکیت کی ایک قسم یہ ہے کہ ملکیت حقیقی ہو، مالک حقیقی ہو، مملوک اسی کی ہو، اور یا اعتباری ہے، فرضی ہے، قراردادی ہے، تصوراتی ہے. ہم نے سوچ لیا ہے تو مالک 2 طرح کے ہیں. مالک حقیقی جس پہ اصلی غور کرنا ہے، نبی کے نام کا میم اللہ کی مالکیت کو ثابت کرتا ہے. یہ مولا کا فرمان. مالکیت غیر حقیقی کیا ہے؟ ہم لوگ سب مالک ہیں اپنے کپڑوں کے، جن گاڑیوں میں سواریوں پر یا جن گھروں میں رہتے ہیں ان کے مالک ہیں، مگر یہ ہماری ملکیت قراردادی ہے، تصوراتی ہے، فرضی ہے. سوچ لیا ہم نے کہ ہم مالک ہیں. یہ جو کپڑے ہم نے اپنے زیب تن کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں سوچ لیا یہ ہمارے ہیں. یہ ہمارے ہیں نہیں. سوچ لینا اور ہے، حقیقت میں ہونا اور ہے. یہ اگر ہمارے ہوتے تو ہماری بات کو مانتے، یہ ہماری بات مانتے، ہمارے ارادے پہ چلتے. میں صرف اس کو حقیقی اور اعتباری ہونے کو اپنے حوالے سے ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور مجسم کروں کہ ملکیت وہ حقیقی ہوتی ہے کہ جو مالک کے ارادے پہ چلے. ملکیت وہ حقیقی نہیں ہے جو مالک کے ارادے پہ نہ چلے.
کچھ دیر کے لیے اپنے اندر، کیونکہ یہ مولا فرما رہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ہمارے اندر اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہوگا کہ جو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور وہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے جو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک اعتبار سے کچھ چیزوں کے اپنے اندر مالک ہیں۔ اور وہ کیسے؟ ہمارا ارادہ حاکم ہے اور ہماری آنکھ مرید ہے، ہماری آنکھ اس کی پابند ہے، ہماری آنکھ اس کے تحت فرمان ہے، ہمارا کان ہمارے ارادے کے تحت فرمان ہے، ہماری زبان ہمارے ارادے کے تحت فرمان ہے، ہمارے کپڑے تو ہماری بات نہیں مانتے مگر ہماری زبان ہماری بات مانتی ہے۔ یعنی میں جو ارادہ کروں گا آپ جو ارادہ کریں گے وہ بولیں گے، تو ہمارا ارادہ ہماری زبان پر حاکم ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا ارادہ ہمارے پیروں پر حاکم ہے، ہم چاہیں گے تو جائیں گے، نہیں ارادہ نہیں کر رہے نہیں جائیں گے جہاں نہیں جانا چاہیں، اور جہاں چاہیں گے، یہ جو چاہیں گے اسی کو ارادہ کہتے ہیں۔ ہم فلاں چیز چاہیں گے یعنی ارادہ کریں گے تو ہم وہ کام کر لیں گے۔ تو ہمارے اندر یہ جلوہ اللہ نے مالکیت حقیقی کا رکھا ہے۔ تم جو چاہو سنو بھئی، دیکھیں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں، مگر یہ آنکھیں کیا دیکھیں اس میں ہم مختار ہیں۔ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، 4 نہیں دیے، 1 نہیں دیا، اس میں ہم مجبور ہیں، لیکن کیا سنیں اس میں ہم مختار ہیں۔ 2 پیر دیے ہیں، 3 نہیں دیے، 4 نہیں دیے، 1 نہیں دیا، اس میں ہم مجبور ہیں، مگر یہ کہاں چل کے جائیں اور کہاں نہ جائیں اس میں ہم مختار ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔